سفر کرنے والا لڑکا اور جن ساتھوں کا جہاز۔ میرا نام اختر ہے۔ یہ کہانی میرے ایک دوست کی ہے۔ ہم لوگ ایک ہی گاؤں میں رہتے تھے اور ایک ساتھ ہی اسکول بھی جایا کرتے تھے۔ وہ بہت زیادہ سمجھدار تھا، بہت ہی لائق تھا۔ وہ سارے گاؤں کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ لوگ خاندانی گندی نشین تھے اور اس کے دادا کہتے تھے کہ اس گاؤں کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اس لیے تمہیں یہاں پر بیٹھ کر لوگوں کے مسائل حل کرنے ہیں۔ لیکن وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے ایک دن گھر سے بھاگ گیا۔ میرا تو بہت اچھا دوست تھا، مجھے اس کی بہت یاد آتی تھی۔ اس نے رابطے کے سارے نمبر بھی بند کر دیے تھے، لیکن پھر ایک دن اس سے رابطہ ہوا اور اس نے ایسی بات بتائی کہ قدم تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میرے دوست کا نام اکرم ہے۔ اس کا پورا نام اکرم دین تھا، ہم اسے اکرم کہا کرتے تھے۔ اور پھر جب میری ساری زندگی گزر گئی تو ایک دن میں نے اکرم دین کو ایک جگہ دیکھا اور پوچھا کہ وہ اتنے سال تک کہاں تھا۔ اب وہ بھی بوڑھا ہو چکا تھا اور میں بھی۔ ہم دونوں کے ہی بالوں میں زمانے کی سفیدی آ گئی تھی، چال میں فرق آ گیا تھا۔ اب ہم لوگ وہ جوان لڑکے نہیں رہے تھے جو پورے گاؤں میں بھاگتے پھرتے تھے، اور گاؤں میں کسی کی بھی شادی ہوتی تو ایسے کام کرتے تھے کہ جیسے ہماری اپنی بہن کی شادی ہے۔ میں اس کے پاس ہی بیٹھ گیا، ہم دونوں ہی سامنے دیکھ رہے تھے۔ یہ ایک ایئرپورٹ تھا، دور سے جہاز دکھائی دے رہے تھے، ویسے ہم لوگ وہاں سے بہت دور بیٹھے تھے۔ میں نے کہا کہ یار تو کہاں چلا گیا تھا؟ ایسے بھی بھلا کوئی چاہتا ہے کہ واپس ہی نہ آئے؟ کسی کی خبر ہی نہیں لئی تو نے؟ سب مر گئے، تیری ماں تیرے انتظار میں مر گئی، تیرا باپ اس دنیا سے چلا گیا، تیری دادا جان بھی چلے گئے، تم لوگوں کے سارے خاندان والوں نے تمہارے گھر پر قبضہ کر لیا، تمہارے چاچے کا بیٹا گدے نشین بن کر بیٹھ گیا جبکہ وہ اس کی جگہ نہیں تھی۔ گاؤں کو بھی کسی کی نظر ہی لگ گئی، میرے بھی کافی سارے اپنے چلے گئے۔ ہم نے تو سنا تھا کہ تو نے یہ ملک ہی چھوڑ دیا تھا، پھر تو واپس کیوں آیا اکرم؟ اکرم دین کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس کا تو سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ ہاں پر تجھے یہ ضرور بتاؤں گا، میں اپنے دوست کو پورے 40 سال کے بعد دیکھ رہا تھا۔ جب وہ یہاں سے گیا تھا تب صرف 20 سال کا ہی تھا، اور اب یہ 60 سال کا ہونے والا تھا، جو کہ اس کی عمر کا آخری حصہ تھا۔ پھر اس نے مجھے اپنی کہانی سنائی، جس کو سن کر میں حیران رہ گیا، اور وہی کہانی اس کی زبانی آپ لوگوں کو سنانے لگا ہوں۔ میں اکرم دین اس خاندان کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ ایک انسان سب کی قسمت کے فیصلے کرتا رہے۔ میرے دادا کہتے تھے کہ یہ ہمارا خاندانی کام ہے، ہمیں اس عہدے پر فائز کیا گیا ہے، ہم نے بہت سی قربانیاں دے کر یہ سب کچھ حاصل کیا ہے، تو پھر ہم کیوں اس عہدے سے پیچھے ہٹ جائیں؟ یہ سارا گاؤں ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن میں یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرے بابا بیمار تھے، اس لیے میرے دادا مجھے گدے نشین بنانا چاہتے تھے، اور میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ اور ایک دن میں گھر سے پیسے وغیرہ لے کر شہر کی طرف بھاگ بھی گیا، لیکن میری منزل صرف شہر نہیں تھی، مجھے آگے جانا تھا۔ دراصل مجھے ہمیشہ سے ہی باہر کے ملک جانے کا بہت شوق تھا۔ میں امریکہ جانا چاہتا تھا، اور میں نے سب انتظام بھی کر لیے تھے۔ وہاں پر میرا ایک دوست بھی تھا جس کے ساتھ میں نے سارے معاملات طے کر لیے تھے۔ مجھے ویزا بھی مل گیا تھا اور میں نے پاسپورٹ بھی بنوا لیا تھا، لیکن میرے ماں باپ تو مجھے شہر تک جانے نہیں دینا چاہتے تھے، تو وہ مجھے دوسرے ملک میں کیسے جانے دیتے؟ اس لیے کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ جو میں کر رہا ہوں وہ غلط ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور یہ بھی پتا تھا کہ میں نے واپس ضرور آنا تھا۔ میں کچھ بن کر آؤں گا، کچھ ایسا کر کے آؤں گا اس گاؤں کے لوگوں کے لیے مزید کچھ اچھا کام کر سکوں گا۔ صرف ایک جگہ پر بیٹھے ان کی قسمت کے فیصلے کرنا میرے لیے اتنا کافی نہیں تھا۔ میں اس گاؤں سے نکل کر شہر چلا گیا۔ یہ لاہور کا شہر تھا۔ میں نے پہلے ایک ہوٹل میں
تھوڑی دیر آرام کیا اور اپنے لیے ٹکٹ بک کروا لینے کے بارے میں سوچا، اور اس کے بعد کپڑے بدل لیے۔ یہاں پر میں شلوار قمیض نہیں بلکہ پینٹ شرٹ پہن کر گھومنا پھرنا چاہتا تھا، کیونکہ میں ویسے بھی باہر کے ملک جا رہا تھا۔ تھوڑی بہت چیزوں کی شاپنگ بھی کرنی تھی جو مجھے گاؤں سے نہیں ملی تھیں، تو میں نے اسی شہر سے شاپنگ کر لی اور اس کے بعد ایئرپورٹ کا رخ کیا۔ میرے پاس کچھ پیسے تو ضرور تھے، لیکن اتنے نہیں تھے کہ میں ہوٹل میں زیادہ دن رہ سکتا، اسی لیے سوچا تھا کہ جلدی جلدی باہر کے ملک پہنچ جاؤں گا۔ جو پیسے جس کام کے لیے ہیں اسی کام کے لیے استعمال ہو جائیں تو زیادہ اچھا ہے۔ جب میں نے جا کر ٹکٹ کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ فی الحال تو کوئی ٹکٹ نہیں ہے، تو میں واپس آ گیا۔ لیکن جب 2 دن کے بعد دوبارہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ابھی بھی ٹکٹ نہیں ہے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ میں نے کہا کہ میرا جانا بہت ضروری ہے، آپ لوگ ایسا کیسے کر رہے ہیں؟ کوئی تو فلائٹ ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹکٹ تو پہلے ہی بک ہو جاتی ہے، کہ آپ کو اس بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے۔ میں بہت پریشان تھا۔ میں نے کہا کہ آپ مجھ سے تھوڑے زیادہ پیسے لے لیں۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے کام یہاں نہیں ہوتے۔ میں ایئرپورٹ پر کھڑا تھا جب مجھے ایک شخص دیکھ رہا تھا جو کافی بوڑھا تھا اور میرے اوپر کافی دیر سے نظر رکھے ہوئے تھا۔ مجھے ایسا لگا کہ شاید یہ میرا وہم ہے، وہ میری طرف نہیں دیکھ رہا، لیکن پھر محسوس ہونے لگا کہ شاید میری طرف ہی دیکھ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں مایوس ہو کر وہاں سے جانے لگا تو وہ میرے پاس آیا۔ اس نے کہا کہ امریکی ملک کا ٹکٹ چاہیے آپ کو؟ میں نے کہا کہ جی، امریکہ کا ہی۔ میں نے کہا کہ 1 ہفتہ ہو گیا ہے میں یہاں پر آ رہا ہوں، میرے لیے شہر بھی پرایا ہے، میں یہاں نہیں رہ سکتا، میرا یہاں کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے، بہت زیادہ پریشان ہوں میں۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے ٹکٹ کے پیسے دیں، میں ابھی آپ کا کام حل کیے دیتا ہوں۔ میں نے اسے حیران ہو کر دیکھا۔ اس نے کہا کہ فکر نہیں کریں صاحب جی، آپ بے شک میرے ساتھ آ جائیں، میری تو ساری عمر اسی ایئرپورٹ پر کام کرتے ہوئے گزری ہے، آپ کے لیے کوئی نہ کوئی جگاڑ کر دوں گا، آپ پریشان نہیں ہوں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے اسے پیسے دے دیے اور میں اس پر ہی نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ کبھی ایک کاؤنٹر پر جاتا، کبھی دوسرے کاؤنٹر پر، پھر ایک کمرے میں چلا گیا اور میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ مجھے لگا کہ میرے ساتھ کوئی دھوکہ ہو گیا ہے اور اب مجھے میرے پیسے واپس نہیں ملیں گے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آ گیا اور میں حیران تھا کہ اس کے ہاتھ میں ٹکٹ بھی تھا۔ اس نے کہا کہ آپ کا جہاز صبح 4 بجے لینڈ کرے گا، آپ اس میں سوار ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ یہ جہاز پرانا ہے، اس لیے اس کو بہت کم اڑایا جاتا ہے، لیکن فکر نہیں کریں، پرانا ہونے کی وجہ سے یہ مضبوط بھی ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے بس کسی بھی طرح امریکہ جانا ہے۔ میرا ایک اچھا دوست وہاں پر موجود تھا، وہ اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تھا۔ اس نے کہا تھا کہ ایک دفعہ تم یہاں پر آ جاؤ، تمہارے رہنے اور کھانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں سے نکلنا ہی تو میرے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں کسی اچھے جہاز کا انتظار کرتا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اسی میں چلا جاؤں گا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کو کچھ پیسے دینے کی کوشش کی، لیکن اس نے 1 روپیہ بھی نہیں لیا۔ اس نے کہا میں تو آپ کی مدد کر رہا تھا، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ واپس اپنے ہوٹل چلا گیا، وہاں سے اپنا سامان اٹھایا اور ان کا حساب بھی کلیئر کر دیا۔ اس کے بعد میں اسی ایئرپورٹ پر گیا۔ رات کے 12 بجے کا وقت تھا اور یہاں پر بہت ہی کم لوگ تھے۔ میں انتظار کر رہا تھا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ 4 بجے میرا جہاز یہاں سے پرواز کر جائے گا، اس لیے میں نے سوچا کہ 2 سے 4 گھنٹے یہیں پر گزار دوں گا۔ یہاں میرے علاوہ ایک بوڑھا آدمی بھی بیٹھا تھا۔ اس نے کہا کہ بیٹا کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا کہ امریکہ جانا ہے۔ اس نے کہا کہ لیکن امریکہ کی تو اس ٹائم کوئی فلائٹ بھی نہیں ہے۔ پہلے تو میں حیران ہوا
لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ شاید اس کو بھی پتہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ دیکھ لوں گا انکل، آپ پریشان نہ ہوں، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرے۔ یہ پردیس کے سفر بڑے عجیب ہوتے ہیں، انسان ایک دفعہ جاتا ہے تو پھر وہیں کا ہو جاتا ہے۔ کیا تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں ہوئی، پر میری منگنی میری کزن سے ہوئی ہے، پر اس کو نہیں پتا کہ میں جا رہا ہوں۔ بابا جی نے کہا کہ تم اس کو ضرور بتانا اور اس کو تسلی دینا کہ تم جلدی آ جاؤ گے، اور جب تمہاری شادی ہو جائے تو اس کو چھوڑ کر نہیں جانا۔ جب بیویوں کو ان کے شوہر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو وہ بہت اداس رہتی ہیں۔ یہ سفر کرنے والا بڑی ظالم ہے بیٹا، یہ دونوں کو مار ڈالتی ہے، شوہر کو بھی اور بیوی کو بھی۔ بابا جی سے باتیں کرنے میں وقت اچھا گزر رہا تھا، اسی لیے میں بھی ان کی باتیں سن رہا تھا۔ میری منگنی میری ایک کزن سے ہو چکی تھی، اس کا نام سلمیٰ تھا۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی اور اچھی تھی۔ ہم لوگ بچپن میں ایک ساتھ کھیلتے تھے، لیکن پھر وہ جوان ہو گئی تو مجھ سے پردہ کرنے لگی اور دور دور رہنے لگی۔ پھر میرا اسی کے ساتھ رشتہ طے کر دیا گیا۔ سب لوگ یہی کہتے تھے کہ میں اپنے کام کروں، اپنی ذمہ داریاں لے لوں، تو پھر میری شادی اس کے ساتھ کروا دی جائے گی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے، لیکن یہ بات میرے کانوں تک ضرور پہنچی تھی کہ وہ مجھے بہت پسند کرتی تھی، اور میں اس بات پر ہنستا تھا کیونکہ مجھے تو وہ کبھی بھی نہیں اچھی لگی تھی۔ ہم لوگ بس ایک دوسرے کے رشتہ دار تھے، لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر میں زندگی میں کچھ بن جاتا اور واپس جاتا تو پھر بے شک میری شادی اس کے ساتھ کروا دیتے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن ابھی میری زندگی میں شادی کی کوئی جگہ نہیں تھی، مجھے بس اپنی زندگی میں کچھ کرنا تھا، اور مجھے پتا تھا کہ وہ میں گاؤں میں رہ کر نہیں کر سکتا۔ بابا جی بیٹھے بیٹھے ہی سو گئے تھے، شاید ان کی عمر میں ایسا ہی ہوتا ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد جہاز آ گیا اور ایک شخص نے مجھے بلایا۔ میں حیران تھا کہ یہ مجھے کیوں بلا رہا ہے، جیسے یہ کوئی جہاز نہیں بلکہ لوکل بس ہے جو میرے لیے رک گئی ہے، اور اب وہ مجھے آواز دے رہا ہے کہ آ جاؤ۔ جس نے ٹکٹ لے کے دی ہے اس نے کہا تھا کہ جہاز زیادہ اچھا نہیں ہے، اس کی سروس بھی زیادہ اچھی نہیں ہے، اس لیے گزارا کرنا پڑے گا۔ مجھے تو جانے سے مطلب تھا، جہاز ٹھیک ٹھاک لگ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ چلا جاتا ہوں۔ میں جیسے اٹھا، بابا جی جا کے اور کہنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا کہ میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے، اسی لیے میں جا رہا ہوں۔ میں نے اپنا سامان اٹھایا اور ان کو سلام کیا۔ اس کے بعد میں جہاز کی طرف چل پڑا اور وہ دیکھتے رہے کہ میں رن وے کی طرف جا رہا تھا۔ انہوں نے پھر مجھ سے آواز دے کر پوچھا، او لڑکے اور نوجوان، تم کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا کہ میں امریکہ جا رہا ہوں۔ مجھے لگا کہ وہ مجھ سے یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ تم کہاں جا رہے ہو، اور میں کافی دور آ گیا تھا۔ وہ بار بار مجھ سے یہ پوچھ رہے تھے۔ اب مجھے ان کا یہ پوچھنا کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ شاید وہ نیند میں تھے، کیونکہ وہ اچانک نیند سے جاگے تھے، اس لیے میں نے ان کو نظر انداز کر دیا اور جہاز میں سوار ہو گیا۔ جیسے ہی جہاز پر سوار ہوا تو میں سامنے کا منظر دیکھ کر تھوڑا سا حیران رہ گیا۔ سامنے جو ایئر ہوسٹس کھڑی تھی اس نے بڑے عجیب سے کپڑے پہن رکھے تھے۔ میں حیران ہوا کیونکہ مجھے ان کپڑوں کی امید نہیں تھی۔ میں بھی تو سوچتا کہ میں زندگی میں پہلی دفعہ جہاز کا سفر کر رہا تھا، اور ہمارے جیسے لوگوں کے لیے یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے کہ جہاز میں بہت ہی پیاری اور خوبصورت لڑکی آپ کے سامنے کھانا پیش کرتی ہے۔ یہ لڑکی بھی بے شک پیاری اور خوبصورت تھی، لیکن اس نے بہت ہی زیادہ اولڈ فیشن کپڑے پہن رکھے تھے، اور شکل سے بھی کچھ اس قسم کی عورت لگ رہی تھی جیسے ہم بچپن میں پی ٹی وی پر دیکھتے آئے تھے، جو خبریں سنایا کرتی تھی۔ میں نے اسے اپنا ٹکٹ دکھایا اور اس نے مجھے نہ کوئی ہائے ہیلو بولا
اور مجھے میری سیٹ نمبر دکھا دی۔ میں جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد جہاز پرواز کر گیا۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور اللہ کا شکر بھی ادا کیا کہ میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں۔ میرے دل میں جو تھوڑی بہت فکر تھی کہ جب میرے گھر والوں کو پتہ چلتا کہ میں بھاگ گیا ہوں تو وہ بہت زیادہ غصہ ہوتے، اور ان کے اوپر تو خاندانی کا پریشر بھی تھا کیونکہ ہمارے خاندان کی عزت بڑی تھی۔ یہ بات ہی سب کے لیے بہت بڑی تھی کہ خاندان کا گدی نشین بھاگ گیا ہے۔ میرے بارے میں لوگوں نے ایسے ہی باتیں کرنی تھی کہ جیسے کوئی لڑکا نہیں بلکہ لڑکی گھر سے بھاگ گئی ہے، کیونکہ یہ بات تو کسی لڑکی کے گھر کے بھاگنے سے بھی زیادہ بڑی تھی۔ پر اب میں اس بارے میں کچھ نہیں سوچنا چاہتا تھا، کیونکہ جب میں یہاں تک آ ہی گیا تھا تو پھر ان باتوں کو سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں صرف آگے کے بارے میں ہی سوچوں گا۔ میں نے سنا تھا کہ جہاز میں فون بند کروا دیے جاتے ہیں، لیکن مجھے تو کسی نے کہا ہی نہیں۔ پھر بھی میں نے خود ہی اپنا فون بند کر کے جیب میں ڈال لیا۔ میری ساتھ والی سیٹ پر کوئی بھی نہیں بیٹھا تھا۔ میں سب سے آگے بیٹھا ہوا تھا۔ پیچھے کافی سارے لوگ بیٹھے تھے، لیکن خاموشی تھی کیونکہ یہ صبح کے 4 بجے کا وقت تھا۔ آدھے سے زیادہ لوگ تو شاید سو رہے تھے۔ صبح ہوئی تو ناشتے کا ٹائم ہو گیا۔ مجھے بہت بھوک لگی ہوئی تھی۔ ناشتہ ہمیں وہیں سے ملنے والا تھا، وہی کوئی کیک، بریڈ، سینڈوچ، دودھ، چائے یا کافی وغیرہ۔ اس ٹائم تو مجھے کوئی بھی چیز مل جاتی تو میں خوشی خوشی کھا لیتا، کیونکہ مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی۔ میرے سامنے جب ناشتے کی ٹرے آئی تو میں حیران رہ گیا۔ اس ٹرے میں جو چیزیں تھیں وہ کافی دلچسپ تھیں، یا یہ کہنا چاہیے کہ کافی عجیب بھی تھیں۔ اس کے اندر 2 پیس بریڈ کے تھے۔ یہ اس کمپنی کی بریڈ تھی جس کے بارے میں اپنے دادا کے منہ سے سنا کرتا تھا کہ جب انگریزوں کا زمانہ تھا تو اس کمپنی کی بریڈ آیا کرتی تھی۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہماری پاکستان کی PIA سروس کون سی نہیں تھی، یہاں بھی شاید پرانے برانڈ ہی چل رہے تھے۔ میں تو خوش ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی مجھے دادا کی یاد۔ وہ میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے۔ میں ان کا بہت لاڈلا تھا۔ میں نے ہمیشہ ان کی خدمت کی تھی، انہوں نے بھی میرے ساتھ بہت لاڈ کیے تھے۔ میرا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا، لیکن وہ تو بہت ہی زیادہ چھوٹا تھا، اور بچپن میں اسے گردن توڑ بخار ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ میرا کام نہیں کر سکتا تھا۔ جو باسکٹ ہمیں ناشتے میں دیے گئے تھے وہ بھی کافی پرانے لگ رہے تھے، اور اس کے علاوہ دودھ بھی تو وہی والا تھا جس کا اشتہار بھی آنا بند ہو گیا تھا۔ میں کافی حیران ہو رہا تھا۔ سوچا کہ کسی سے پوچھوں کہ اتنی پرانی چیزیں آپ لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں، کہیں یہ چیزیں خراب تو نہیں ہیں؟ پھر میں نے کہا کہ چھوڑو، چپ چاپ چیزیں کھا لیں، ذائقہ تو ان کا بالکل ٹھیک تھا۔ میں نے ناشتہ کر لیا، اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ لوگوں کی باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ ایک عورت پیچھے بیٹھی تھی جو شاید عربی میں کچھ بول رہی تھی، اس لیے مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس جہاز میں ایک نومولود بچہ بھی تھا جس کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اس کی ماں اسے خاموش کروا رہی تھی، لیکن وہ خاموش نہیں ہو رہا تھا۔ میرا سفر جاری تھا، اور میں کافی خوش بھی تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اٹھ کر باتھ روم میں چلا گیا، کیونکہ مجھے باتھ روم جانا تھا۔ جب باتھ روم تک گیا تو حیران رہ گیا، اس کا دروازہ اتنے عجیب سے سٹائل میں کیوں بنایا گیا تھا۔ آج کل اس طرح کی کنڈی کون لگاتا تھا؟ خیر، میں اندر داخل ہو گیا تو میں نے تو سنا تھا کہ جہاز میں باتھ روم سیٹ والے بنائے جاتے ہیں، لیکن یہ تو انڈین کموڈ تھا۔ خیر، جب میں واپس آ رہا تھا میری نظر ایک آدمی پر پڑی، اور میں حیران رہ گیا۔ یہ انگریز تھا شاید، جو اپنے وطن واپس جا رہا تھا۔ ہم لوگ اس طرح کے لوگوں کو زیادہ ہی غور سے دیکھتے ہیں، لیکن اس کو تو میں غور سے دیکھنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ یہ کون سے زمانے کا انگریز تھا؟ اس نے اتنے لمبے لمبے بال اور اتنی لمبی لمبی کلمیں رکھی ہوئی تھیں، اور عجیب سا کوٹ
اور بیل باٹم پینٹ پہنی ہوئی تھی۔ اس کو کپڑوں کو دیکھ کے لگتا تھا کہ جیسے یہ کسی میوزیم سے اٹھ کر آیا ہے۔ اتنے اولڈ فیشن کپڑے اس نے کیوں پہن رکھے تھے؟ اس نے مجھے دیکھا اور مجھے ہائے بولا۔ میں نے بھی اس کو ہائے بول دیا اور پھر میں واپس آ گیا۔ میں حیران تھا کہ اس طرح کے کپڑے پہن کر کیوں بیٹھا ہے۔ آخر یہ 21ویں صدی ہے، کوئی 18ویں صدی تو نہیں ہے۔ خیر، آج کل ویسے بھی کیا پتہ چلتا تھا کہ کس چیز کا فیشن ہے۔ آج کل تو پرانے فیشن کو بھی لوگ استعمال کر رہے تھے، اس لیے میں بھی اس موضوع کو بھول گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی نے مجھے کہا کہ کیا آپ کے پاس اخبار ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں، میرے پاس نہیں، شاید پیچھے ہوگا، لیکن اگر آپ کو مل گیا تو پھر مجھے بھی دے دیجیے گا، میں نے بھی وقت گزاری کرنی ہے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، مجھے ملتا ہے تو میں تھوڑا بہت پڑھ کر آپ کو دے دیتا ہوں، ویسے فکر نہیں کریں، ہمارا سفر اتنا لمبا نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ جی بالکل۔ عجیب بات تھی، اس آدمی نے بھی کچھ عجیب سے کپڑے پہن رکھے تھے، لیکن وہ عربی بھی لگ رہا تھا، اس لیے شاید اس کا اس طرح کے کپڑے پہننا جائز تھا، کیونکہ وہ لوگ اس طرح کے لمبے چوگے پہنتے ہیں۔ میں وہیں بیٹھا تھا جب تھوڑی دیر کے بعد مجھے اس آدمی نے اخبار پکڑا دیا۔ میں نے اخبار پکڑ کر ایک سائڈ پر رکھ دیا، مجھے کیونکہ تھوڑی سی نیند بھی آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میری آنکھ کھل گئی اور اس کے بعد جب میں اٹھا تو میں نے پانی پیا اور پھر اخبار کو اٹھا لیا، لیکن جب میں نے اخبار کو دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہاں پر میرے ساتھ کوئی مذاق ہو رہا تھا، اور یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بات میں کس سے پوچھوں۔ یہاں پر تو کسی کو بھی نہیں جانتا تھا میں، وہ لوگ مجھ سے مذاق نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہ مذاق کے علاوہ اور کیا ہو سکتا تھا؟ کیونکہ یہ اخبار تو 1946 کا تھا، جس میں تحریک پاکستان کے بارے میں خبر لکھی ہوئی تھی۔ اس بار کو کسی نے ہاتھ سے لکھا تھا، یعنی اس زمانے کا تھا جب پرنٹنگ پریس کو بھی استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔ لیکن یہ اخبار یہاں پر کیا کر رہا تھا؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اس کو اپنے ساتھ لایا ہو، کیونکہ ابھی تو یہ انٹیک پیس ہی ہو سکتا تھا۔ میں نے اس آدمی کو بلایا اور کہا کہ معاف کیجیے گا، لگتا ہے آپ نے مجھے اپنی ذاتی چیز دے دی ہے، یہ واپس لے لیں اور مجھے آج کا اخبار دے دیں۔ وہ شخص بھی مجھے ایسے حیران ہو کر دیکھنے لگا کہ جیسے میں کسی اور زبان میں بول رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ آج ہی کا اخبار ہے جناب، دیکھیں اس پر آج کی تاریخ لکھی ہوئی ہے، 17 مئی 1946۔ میں نے اس تاریخ کی طرف حیران ہو کر دیکھا اور میں نے کہا کہ آپ کا اور میرا ویسے کوئی مذاق بنتا نہیں ہے، میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں، پھر آپ میرے ساتھ اس طرح کا مذاق کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے بھی مذاق کرنے کی کوئی عادت نہیں ہے، میں ایک معزز آدمی ہوں، تاجر ہوں، میں کیوں آپ کے ساتھ مذاق کروں گا؟ آپ نے مجھ سے اخبار مانگا، میں نے آپ کو اخبار دے دیا۔ اس نے اپنے ساتھ والے آدمی کو متوجہ کیا اور کہا کہ دیکھیں جناب، کیا یہ آج کا اخبار نہیں ہے؟ ساتھ والے آدمی نے کہا کہ ہاں، یہ تو آج کا ہی اخبار ہے، پر آپ جناب کیا کہتے ہیں، کیا یہ اخبار 1 سال پرانا ہے؟ اس نے یہ سوال مجھ سے پوچھا تھا۔ میں نے کہا کہ جناب، آپ اتنا طنز میں آ کے جو مجھ سے سوال کر رہے ہیں، کہ آپ کو خود نہیں پتا کہ اخبار صرف 1 سال پرانا نہیں بلکہ پورے 76 سال پرانا ہے، اور میں تو اس بات پر حیران ہوں کہ ابھی تک اس کا یہ کاغذ خراب کیوں نہیں؟ وہ دونوں مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے، جیسے پہلے میں ان کو دیکھ رہا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ کس قسم کا مذاق کر رہے ہیں، اور اگر یہ 1946 نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ 2023 ہے، اور آپ لوگ میرے ساتھ ایک گھٹیا مذاق کر رہے ہیں۔ آپ کو اپنا سفر گزارنے کے لیے کوئی اور ایکٹیویٹی تلاش کر لینی چاہیے تھی، نہ کہ میرے ساتھ مذاق کرنے کے لیے بیٹھ جاتے۔ میں نے منہ موڑ لیا
اور حیران ہوا کہ کس قسم کے لوگ اس جہاز میں سوار ہیں۔ لیکن پھر میرے دماغ میں وہ انگریز بھی آیا جس کے کپڑوں سے واقعی ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ 1946 ہے۔ کیا وہ بھی ان کے ساتھ ملا ہوا تھا؟ کیا انہوں نے جگہ جگہ سے سارے پاگل ہی اٹھائے ہوئے تھے؟ مجھے تو بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ آدمی اچانک سے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ سارے جہاز والوں، آپ مجھے ایک ساتھ ہم آواز ہو کر یہ بتائیں کہ کون سا سال چل رہا ہے۔ میں بھی متوجہ ہو گیا اور وہ لوگ بھی اس طرح سے پیش آ رہے تھے کہ جیسے جو وہ کہہ رہے ہوں گے وہ بالکل ہی ٹھیک ہوگا۔ اس آدمی نے کہا کہ آپ سب نے ایک ساتھ بولنا ہے، جیسے ہی میں کہوں کہ 1 2 3، آپ نے ایک ہی سانس میں کسی اسکول کے طالب علم کی طرح بتانا ہے کہ کون سا سال ہے۔ میں بھی ان کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اس نے کہا کہ 1 2 اور 3، اور پھر اس کے بعد وہاں ایک آواز گونجی جس نے مجھے حیران کر دیا۔ وہ سب ہم آواز ہو کر بولے تھے کہ یہ 1946 ہے۔ اس شخص نے میری طرف ایسے دیکھا جیسے مجھے کہہ رہا ہو کہ اب تمہیں سکون آ گیا ہے، اور میں حیران رہ گیا۔ میں بھی کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو؟ یہ 2023 کا سال چل رہا ہے اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 1946 ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا آپ لوگوں کے نزدیک سے ابھی تک انڈیا اور پاکستان بھی نہیں بنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ انڈیا اور پاکستان بنا ہے سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ ابھی تو تحریک آزادی چل رہی ہے لیکن یہ کامیاب نہیں ہوگی۔ مجھے تو یہ سارے جہاز والے پاگل لگ رہے تھے۔ میں نے ایئر ہوسٹس سے کہا کہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے مجھے کہا کہ سر، آپ کیوں بلا وجہ سب کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ یہ کر کے آپ کو کیا مل رہا ہے؟ آپ آرام سے بیٹھ جائیں، سفر ختم ہونے والا ہے۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ سارے لوگ یا تو پاگل ہیں یا پھر مجھے مل کے پاگل بنا رہے ہیں۔ میں تھوڑی دیر بعد اس انگریز کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اس کی سیٹ پر بھی کوئی نہیں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ انگلش میں بات کر رہا تھا اور اس کی انگلش بہت ہی آسان تھی۔ وہ امریکن انگلش نہیں بول رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کون سا سال ہے، تو اس نے بھی یہی کہا کہ میں نے کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، آپ سمجھدار انسان ہیں۔ اس نے کہا کہ میں کیوں مذاق کروں گا؟ اس نے مجھے بتایا کہ 1946 ہے اور آج 17 تاریخ ہے اور میں اس جہاز میں بیٹھا ہوں۔ مجھے ساری ڈیٹیل بتانے لگا۔ میرا دماغ گھوم رہا تھا۔ یہ میں کہاں آ گیا تھا؟ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کھانا بھی آ گیا۔ کھانے میں بھی آئٹم کچھ عجیب و غریب قسم کے تھے۔ اب مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے واقعی کچھ گڑبڑ ہے۔ ایک تو کھانے میں ملنے والی چیزیں پرانی تھیں، پرانا اخبار، پرانے طرز کے کپڑے، پرانی طرز کا باتھ روم، سب کچھ ہی تو یہاں پر پرانا تھا، کچھ بھی تو نیا نہیں تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ میرے پاس موبائل ہے جس کے اندر دنیا بھر کی چیزیں اور ویڈیوز وغیرہ سب کچھ موجود ہے۔ میں ان کو دکھاؤں گا تو یہ میری بات کا یقین کر لیں گے۔ میں نے اپنی جیب سے موبائل نکالا تو وہ موبائل کو حیران ہو کر دیکھنے لگے کہ یہ کیا؟ میں نے ان کو کہا کہ یہ موبائل ہے، کیا آپ لوگوں میں سے کسی کے پاس بھی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ ہمیں اس کے بارے میں تو کچھ بھی پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن میں نے جب اس موبائل کو آن کرنے کی کوشش کی تو وہ آن ہی نہیں ہو رہا تھا۔ شاید اس کے اندر کوئی خرابی آ گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں تمہارے پاس کیا چیز ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ اس میں ساری دنیا کی معلومات ہے۔ میں ابھی آپ لوگوں کو ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ 2023 ہے۔ اس میں آپ کو ویڈیو بھی دکھا سکتا ہوں، خبریں بھی دکھا سکتا ہوں، میرے پاس کچھ گانے بھی ہیں، کچھ فلمیں بھی ہیں، لیکن میرا موبائل آن نہیں ہو رہا تھا۔ وہ سب مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ آپ یہاں پر سفر کرنے کے لیے آئے ہیں تو سفر کریں، عجیب و غریب قسم کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟
میں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جہاز کہاں پر لینڈ کرے گا؟ انہوں نے کہا کہ یہ جہاز امریکہ میں ہی لینڈ کرے گا اور تھوڑی دیر بعد ہو جائے گا، پھر آپ اپنی منزل پر پہنچ جائے گا، ابھی آپ آرام سے بیٹھ جائیں۔ اب وہ سب لوگ مجھے اس طرح سے دیکھ رہے تھے کہ جیسے میں کوئی پاگل ہوں اور میرا دماغ ضرورت سے زیادہ ہی خراب ہے، اور میں بھی حیران ہو رہا تھا۔ میں نے آخری دفعہ ان لوگوں کو کہا کہ آپ سب لوگ مل کر میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم سب نہ ہی آپ کو جانتے ہیں اور نہ ہی ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اور آپ کے ساتھ مذاق کر کے ہمیں کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے۔ آپ کا دماغ خراب ہے؟ جب آپ اس جہاز سے اتر جائیں تو فوراً کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں تاکہ آپ کا علاج ہو سکے۔ میں بھی خاموشی سے اپنی جگہ پر بیٹھ گیا تو تھوڑی دیر کے بعد بتایا گیا کہ جہاز لینڈ کرنے والا ہے۔ میں ابھی تک سارے معاملات کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ جس شخص نے مجھے اس کا ٹکٹ لے کر دیا تھا، اس نے بھی کہا تھا کہ یہ جہاز کافی پرانا ہے، اور وہ عجیب طریقے سے ٹکٹ لے کر آیا تھا۔ پہلے تو مجھے ٹکٹ مل ہی نہیں رہا تھا۔ اس کے بعد جس طرح اس جہاز نے مجھے اٹھایا تھا وہ سب بھی بہت عجیب تھا، اور جب میں اس جہاز کی طرف جا رہا تھا تو وہ بابا جی مجھے بار بار پوچھ رہے تھے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ جبکہ میں ان کو 2 دفعہ بتا چکا تھا کہ میں امریکہ جا رہا ہوں۔ لیکن اب مجھے سمجھ آئی کہ وہ مجھ سے یہ نہیں پوچھ رہے تھے کہ تم کہاں جا رہے ہو، وہ شاید مجھ سے یہ پوچھے تھے کہ تم کس طرف جا رہے ہو۔ میرے سر میں درد ہو چکا تھا، اور اب میں بس جلدی جلدی سے جہاز سے باہر نکلنا چاہتا تھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ایسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے کوئی گڑبڑ ہے۔ کبھی ایئر ہوسٹس عجیب سے طریقے سے پیش آتی، تو کبھی بار بار پائلٹ کے پاس جاتی آتی۔ کچھ ہلچل ہو رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک پائلٹ سامنے آیا اور اس نے کہا کہ ہمیں آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، ہمارے ساتھ کچھ عجیب ہو رہا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ سب کچھ عجیب لگے گا، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا کہ میں آپ کو یہ بات کس طرح بتاؤں، لیکن بات بہت ہی زیادہ عجیب ہے۔ میں نے کہا کہ جو بھی ہے وہ جلدی جلدی بتا دیں، کیونکہ میرے ساتھ بھی کچھ عجیب و غریب ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی بات بھی ہم تک پہنچ چکی ہے، آپ جو بھی بات کر رہے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے، آپ سے بعد میں بات کریں گے، لیکن ابھی ہم سب ایک بہت بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں۔ سب سمجھنے والے کے جہاز میں کوئی مسئلہ بن گیا ہے۔ تو لوگوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور کہا کہ کیا ہم لوگ مرنے والے ہیں، جہاز خراب ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، جہاز بالکل ٹھیک ہے، جہاز میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ ہم نے ابھی سینٹر سے رابطہ کیا تھا کہ ہمیں یہ بتایا جا سکے کہ ہم کب لینڈ کر سکتے ہیں، تو انہوں نے ہمیں پہلے تو کوئی ٹھیک سے جواب نہیں دیا، اور اس کے بعد عجیب سی بات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ اپنے جہاز کا نمبر بتائیں تاکہ ہم آپ کے لیے جگہ خالی کر سکیں اور رن وے کو کلیئر کر سکیں، پھر آپ کو اوکے کا اشارہ دے دیں گے اور آپ لینڈ کر لیجیے گا۔ جب لینڈ کرنا ہوتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے، کیونکہ کبھی کبھی کسی ایئرپورٹ پر ایک ساتھ ہی کافی سارے جہاز لینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کو ہوائی ٹریفک کو کنٹرول کرنا کہتے ہیں، اور ہماری فیلڈ میں یہ سب کچھ بہت ہی نارمل ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے امریکہ میں لینڈ کرنا ہے، اور وہاں پر کافی سارے جہاز لینڈ کرتے ہیں، اور جب ہم نے ان سے بات کی ہے اور ان کو بتایا ہے کہ ہمارے جہاز کا ماڈل نمبر ہے اور ہم لینڈ کرنے والے ہیں، تو انہوں نے ہمیں آگے سے یہ کہا ہے کہ اس طرح کے جہاز تو ہم نے بنانے ہی بند کر دیے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ جس کمپنی اور جس ماڈل کی جہاز کی بات کر رہے ہیں وہ ہماری لسٹ میں ہے ہی نہیں، جو آج سے نہ جانے کتنے سال پہلے ہی بننا بند ہو چکا ہے۔ پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو لینڈ کرنا ہے، جبکہ اس طرح کے جہاز تو ہمارے ملک میں اب بننے ہی بند ہو گئے ہیں۔
میرے ساتھ ساتھ باقی لوگ بھی حیران رہ گئے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات کہی، جس کے بعد سب لوگ مجھے حیران ہو کر دیکھنے لگے، کیونکہ میری بات بالکل درست تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ لینڈ کرنے کی جگہ نہیں دے رہے ہیں۔ ایک آدمی نے کہا کہ کیوں جگہ نہیں دے رہے ہیں، اور وہ کیا کہتا ہے؟ پائلٹ نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ 1946 نہیں ہے بلکہ 2023 ہے، اور آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ 1946 کے ماڈل کا جہاز میں سوار ہیں اور آپ کو لینڈ کرنا ہے؟ میں کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا، میں کب سے آپ لوگوں کو یہی بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ 2023 ہے، 1946 نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ کسی ٹائم لوپ میں پھنس گئے ہیں۔ ہم لوگ کسی ایسے گرداب میں تھے جس کے اندر ہم بار بار گھوم رہے تھے۔ یہ جہاز واقعی 1946 کا ہی تھا، اور یہ 1946 میں ہی پرواز پر نکلا تھا۔ یہ سب لوگ اسی دن بیٹھے تھے اور اسی دن ان کا سفر شروع ہوا تھا، لیکن یہ لوگ پچھلے 74 سالوں سے ہوا میں ہی گردش کر رہے تھے، اور ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کچھ گھنٹے نہیں بلکہ اتنے سال گزر چکے ہیں۔ سب لوگوں کی شکلیں ایسی بن گئی تھی کہ جیسے ان کو یہ پتہ چل گیا ہو کہ وہ کب کے مر چکے ہیں، کیونکہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو وہ مر ہی گئے تھے۔ وقت گزر جانے کا مطلب یہی تھا کہ ان کے اپنے، جن کو وہ جانتے تھے، اب اس دنیا میں نہیں تھے۔ میری حالت بھی عجیب ہو گئی تھی، اور باقی سب لوگوں کو بھی۔ اس کا مطلب کہ ہماری زندگی گزر گئی تھی، اور اب ہم لوگ جوان اور زندہ صرف اسی جہاز میں تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد یہ خبر سامنے آئی کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لینڈ کر جائیں، اور انہوں نے ہمیں اجازت دے دی ہے، لیکن پائلٹ نے اس وقت ایسا فیصلہ کیا جو شاید اس وقت کے لیے بالکل درست تھا۔ اس نے کہا کہ ہم لوگ لینڈ نہیں کریں گے۔ سب لوگ خاموش ہو گئے، اور یہ جہاز اسی طرح چلنے لگا۔ میں نے شور ڈال دیا کہ مجھے یہاں سے جانا ہے، مجھے یہاں سے باہر نکالو، مجھے باہر نکالو، میں نے واپس جانا ہے۔ میں اپنی ساری زندگی یہاں برباد نہیں کر سکتا۔ اور میں سوچنے لگا کہ اگر یہ اتنے سالوں سے اسی طرح سے گردش کر رہا ہے تو میری عمر بھی یہیں گزر رہی ہے۔ میں باری باری سب کے پاس جانے لگا کہ مجھے واپس جانا ہے، میری مدد کریں۔ آپ سب مل کے پائلٹ کو کہیں کہ وہ اس کو روک دیں، نہیں تو اس طرح ہماری زندگی گزر جائے گی۔ وہ جواب ہی نہیں دے رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ سب لوگوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا ہے۔ ایک آدمی بولنے لگا، اور اس نے کہا کہ میری ابھی شادی ہوئی تھی، میری بیوی سے میں ٹھیک سے بات چیت بھی نہیں کر سکا تھا، اور اس کو کہا تھا کہ میں کام کرنے جا رہا ہوں۔ اگر واقعی اتنے سال گزر گئے ہیں تو میری بیوی تو اب اس دنیا میں بھی نہیں ہوگی۔ کیا وہ میرا انتظار کرتے کرتے مر گئی ہوگی؟ کیا اس نے مجھے جگہ جگہ تلاش کیا ہوگا؟ کیا میری ماں بھی یہی سوچتی ہوگی کہ جو بیٹا ہمارے گھر کی غریبی دور کرنے کے لیے گھر سے نکلا تھا، وہ مڑ کر واپس کیوں نہیں آیا؟ میرے گاؤں والے، میرے سب دوست کیسے ہوں گے؟ کیا وہ مجھے بھگوڑا تو نہیں کہتے ہوں گے؟ کہ تو نہیں سوچتے ہوں گے کہ میں نے باہر کے ملک جا کر کسی سے شادی کر لی اور وہیں پر اپنی دنیا بسا لی، اور میں اتنا زیادہ منافق ہوں کہ میں نے مڑ کر ان کی طرف کبھی دیکھنا بھی پسند نہیں کیا، اور اتنے سال گزر گئے۔ وہ انسان کسی مشین کی طرح بول رہا تھا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ بھی کہیں نہ ہو جائے۔ میری ماں، میرے بابا، میرے بھائی، میرے دادا، اور وہ لڑکی جو میرے نام پر میرے نام کی انگوٹھی پہن کر بیٹھی تھی، وہ بھی تو میرے لیے ہی بیٹھی تھی۔ یہ سب لوگ میری فیملی تھے۔ میں بھی تو یہی سوچ کے نکلا تھا کہ ایک دن کچھ بن کر واپس آؤں گا۔ کہیں میرے ساتھ بھی یہی نہیں ہونے والا تھا۔ میں ایک دوسرے شخص کے پاس گیا۔ میں نے کہا کہ آپ پائلٹ کو کہیں کہ وہ لینڈ کرنے دیں۔ ہم کیسے یہاں پر رہ سکتے ہیں؟ ہم کیسے یہاں پر بیٹھ سکتے ہیں؟ اس نے کہا، میری ایک چھوٹی بچی ہے جس کو چھوڑ کر میں آیا ہوں۔ اس نے کہا تھا کہ آپ میرے لیے بڑی سی گڑیا لے کر آنا۔ وہ وہاں اس گڑیا کے انتظار میں ہی مر گئی ہوگی۔
انگریز کے پاس گیا کہ تم جا کر کہو کہ پائلٹ بھی انگریز ہی تھا۔ اس نے کہا کہ اب کیا فائدہ، ہم لوگ تو پہلے ہی مر چکے ہیں، ہم سب مر چکے ہیں۔ میں نے ان سب کو حیران ہو کر دیکھا تو مجھے لگا کہ جیسے ان سب کی شکل بدل رہی ہے۔ وہ سب مجھے ایک ساتھ دیکھ رہے تھے، ان کی آنکھوں میں نہ ہی کوئی خواب تھا، نہ ہی کوئی جذبہ اور نہ ہی کوئی احساس تھا۔ وہ لوگ عجیب طریقے سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں وہاں نکل گیا اور پیچھے چلا گیا۔ یہاں پر کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا تھا۔ میری حالت عجیب ہو گئی تھی، میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں زندہ ہوں، لیکن مجھ کو مرا ہوا ثابت کیا جا رہا ہے۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ ایئرپورٹ پر بیٹھے وہ بابا جی مجھے یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ تم کہاں جا رہے ہو، کیونکہ شاید ان کے وہاں کوئی جہاز نظر نہیں آ رہا تھا اور میں اپنی طرف سے جہاز کی طرف ہی جا رہا تھا۔ میں نہ جانے کتنی دیر وہاں بیٹھا رہا اور اسی جہاز میں وہی روٹین بار بار چلنے لگی۔ ناشتہ آتا، وہ لوگ ناشتہ کر لیتے، کھانا آتا تو کھانا کھا لیتے، چائے پینے لگتے، اخبار پڑھتے اور ایک ہی جگہ پر بیٹھے رہتے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی جب اچانک سے میں نے اس جہاز میں ایک ایسے انسان کو دیکھا جو پہلے یہاں پر موجود نہیں تھا۔ نہیں، اس نے کہا یہ جہاز 76 سال سے چل رہا ہے، یہ جن زادوں کا جہاز ہے اور یہ اسی طرح چلتا رہے گا، یہ کبھی بھی نہیں رک سکتا، لیکن اس کو سفر کرنے والوں کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے یہاں پر سفر کرنے والے آتے ہیں، سفر کرنے والا بدلتے رہتے ہیں۔ تمہیں بھی ایک سفر کرنے والا سمجھ کر ہی اٹھایا گیا تھا، لیکن اب تمہیں سب کچھ پتہ چل گیا ہے اور تمہارا دماغ یہ سب کچھ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تم بتاؤ، کیا تم واپس جانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کہ میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں انسان نہیں ہوں، میں ایک جن زادہ ہوں اور یہ جن زادوں کا جہاز ہے۔ تمہیں بھی اس جہاز کا سفر کرنے والا بننا تھا، لیکن نہ جانے کیوں تم پر یہ سحر اثر کیوں نہیں کر رہا۔ میں نے کہا کہ مجھ پر یہ سحر اثر کیوں نہیں کر رہا، مجھے نہیں پتا۔ پھر میرے دماغ میں ایک بات آئی، جب میرے دادا کہا کرتے تھے کہ ہم عام لوگ نہیں ہیں بیٹا، ہم پیروں کی اولاد ہیں، ہمارے بڑے بہت ہی بہادر اور اللہ والے لوگ تھے، اور میں ان سے کہتا تھا کہ وہ بہادر اللہ والے لوگ تھے، ان کی بہادری اور نیکی کا ہم پر کیا اثر ہوگا، ہم نے تو اپنی زندگی خود بنانی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ تم پیروں کی اولاد ہو، پیروں کی اولاد پر کبھی بھی بری چیزوں اور جن زادوں کا اثر نہیں ہوتا، شاید اسی لیے مجھ پر بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ آج مجھے میرے دادا کی ساری باتیں ٹھیک معلوم ہو رہی تھیں۔ میں دل میں یہ سوچتا تھا کہ واپس جا کر اپنے دادا کی ہر بات مانوں گا اور ان کو کہوں گا کہ میں انہی کا کام کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے ان کی بات پر یقین آ گیا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ تم جو بھی ہو، مجھے کسی طرح واپس چھوڑ دو، میں اس جہاز کی سواری کے لیے نہیں بنا، مجھ پر یہ سب اثر نہیں کرے گا۔ یہ لوگ پھر سے مصروف ہو گئے ہیں، لیکن میرے لیے یہ ایک عذاب ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں، یہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے کہ تم اس شہر میں نہیں آ رہے ہو، اسی لیے ہم تمہیں واپس چھوڑ دیں گے، لیکن اس کے بعد تم اپنی زندگی کے ذمہ دار خود ہوگے۔ میں بس اس جہاز سے نکلنا چاہتا تھا اور میں نے کہا کہ مجھے واپس چھوڑ دیا جائے۔ انہوں نے مجھے واپس چھوڑ دیا۔ مجھے اتنا یاد ہے کہ میرے لیے دروازہ کھلا تھا اور جاتے جاتے مجھے ایئر ہوسٹس نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کا سفر کرنے کا بہت شکریہ، امید ہے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا ہوگا اور آپ دوبارہ اس جہاز میں سفر کرنا چاہیں گے۔ وہ بالکل ایسے ہی بولی تھی کہ جیسے کوئی روبوٹ بولتا ہے، جیسے اسے صرف یہی بولنے کے لیے کہا گیا ہے اور اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں بول سکتی ہے۔ میں جہاز سے اتر گیا اور اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے یہ بتایا گیا کہ میں کوما میں تھا اور وہاں سے واپس آ گیا ہوں، لیکن واقعی میں نے اپنی زندگی کے کافی سارے سال برباد کر دیے تھے،
کیونکہ وقت تو رکتا نہیں ہے، کسی کے لیے بھی وقت نہیں رکتا۔ وقت گزر گیا تھا۔ جب میں واپس آیا تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میں اپنے دوست کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ ہم سب بھی یہی سمجھتے تھے کہ وہ باہر کے ملک میں گیا، اور ایسا گیا کہ اس نے مڑ کر کسی کو دیکھا ہی نہیں، نہ کسی سے فون پر رابطہ کیا، اور واپس تو آیا ہی نہیں۔ اس کی ماں اس کے انتظار میں چارپائی پر ہی مر گئی، یہاں تک کہ آخری وقت میں اس نے اپنی چارپائی دروازے کے آگے رکھی ہوتی تھی۔ چاہے سردی ہو جائے یا چاہے گرمی، وہ وہیں پر سویا کرتی تھی کہ میرا بیٹا آئے گا تو سب سے پہلے میں اسے دیکھوں گی۔ اس کے دادا جان بھی اس دنیا سے چلے گئے تھے، بابا جی چلے گئے، چھوٹا بھائی ابھی تک زندہ تھا، لیکن وہ ویسے بھی کسی کو نہیں پہچانتا تھا کیونکہ اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ گھر بھی ٹوٹ گیا تھا۔ چھوٹا بھائی چاچو کے ساتھ رہتا ہے، اور چاچو کا بیٹا ہی گدے نشین بنا، اور اب وہ سب کچھ ان کے پاس چلا گیا۔ اب میرے دوست نے میری طرف دیکھا تو میں نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ واقعی بوڑھا ہو گیا تھا۔ اس کی شکل پر وقت کی سختی نظر آ رہی تھی، لیکن وہ وقت جو اس بیچارے نے اس دن ہی گزارا تھا، اس کی تو ساری زندگی برباد ہو گئی تھی۔ میں نے اسے گلے سے لگایا اور ہم نہ جانے کتنی دیر تک روتے رہے۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے ایک سوال کیا۔ اس نے کہا کہ سلمیٰ کیسی ہے؟ یہ اسی لڑکی کی بات کر رہا تھا جس کے ساتھ اس کی منگنی ہو چکی تھی۔ میں نے کہا کہ یار وہ بھی تیرے سے سچی محبت کرتی تھی، بیچاری نے کئی سال تیرا انتظار کیا، لیکن اس کے باپ نے اس کی زبردستی شادی کروا دی۔ اب وہ بھی اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن اس کا شوہر اور بچے ہیں، اور وہ ہمارے ہی محلے میں رہتے ہیں۔ اس نے اپنے ایک بیٹے کا نام بھی تیرے نام پر ہی رکھا تھا۔ پورا دن اس کے پیچھے پیچھے پھرتی رہتی تھی، شاید اس کے اندر تجھے دیکھا کرتی تھی۔ تیرا انتظار کرتی کرتی وہ کسی کی ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی تجھ سے ملنا چاہتی تھی، ایک دفعہ دور سے ہی صحیح، لیکن دیکھنا چاہتی تھی۔ ہم سب نے تیرا بڑا انتظار کیا یار، تو کہاں چلا گیا تھا؟ میں اپنے دوست کے گاؤں واپس لے گیا۔ اتنے سالوں کے بعد اب اس کا یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اپنے ماں باپ اور دادا جان کی قبروں پر گیا، اپنے پرانے گھر کو دور سے دیکھا، سب کچھ حسرت بھری نظروں سے دیکھتا رہا۔ اب تو کوئی اس کی عزت بھی نہیں کر رہا تھا۔ سب یہی کہتے تھے کہ وہی ہے جو بھاگ گیا تھا، اور اتنے سالوں تک اس نے کسی کی خبر نہیں لی۔ جس کو اپنے ماں باپ کی خبر نہیں تھی، وہ گاؤں والوں کو کیا سمجھاتا؟ جبکہ میرا دوست تو گاؤں والوں کے بارے میں سوچ کر ہی گیا تھا کہ کچھ بن کر آئے گا، سارے گاؤں والوں کے لیے کچھ ایسا کر سکے گا جو کبھی کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ یہ میرے دوست کی کہانی تھی۔ وہ جہاز ابھی تک پرواز کر رہا ہے، اس میں بیٹھے لوگ ابھی بھی یہی سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ گھنٹے پہلے بیٹھے تھے، اور کچھ ہی گھنٹے بعد وہ اپنی منزل کو پہنچ جائیں گے، اور نہ جانے کب تک وہ جہاز اسی طرح اڑتا رہے گا۔